الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں خطبہ نکاح ہوگا. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور یقین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم تمام نکاح کی ایک مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. نکاح ایک مبارک کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوشی کے موقع پر دلہا اور دلہن کے لیے جو حکم دیا جاتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں ذرا کچھ باتیں ذرا غور سے سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا، اس کے بعد دوسری کارروائی انشاءاللہ کی جائے گی. اسلام دنیا کے سارے مذہبوں میں سب سے سچا، سب سے اچھا اور سب سے پاک مذہب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر وہ چیز بتایا جس کے اختیار کرنے پر آدمی دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا. ہر اس کام سے منع کیا گیا جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے. اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کرے گا، انشاءاللہ دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کامیاب بنائے گا. اس موقع پر جو باتیں بتائی جاتی ہیں مختصر میں اس کا مطلب اور خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. نکاح انسانی ایک ضرورت ہے. نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون پیدا کرتا ہے، اطمینان نصیب کرتا ہے، اطمینان اور چین کی زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نکاح پیغمبروں کی سنت ہے. بغیر نکاح کے سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں ہو سکتی اور بغیر نکاح کے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے بتایا گیا کہ نکاح نصف ایمان ہے. نکاح سے پہلے چاہے آپ کتنے بھی نیک ہوں آپ کا ایمان آدھا ہوگا. نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مکمل کرتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بعد آدھے نکاح کے آدھے دن کی آپ حفاظت کیجیے. تو اب یہاں نکاح سے سکون ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دوستی بڑھتی ہے، تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، نسل انسانی کے اضافہ کا ایک سبب ہے. اور نکاح پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر نکاح کے ذریعے آدمی پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے. نکاح سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. نکاح کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. تو اب یہ نکاح کے بعد جو بات یہاں بتائی جاتی ہے، نئی زندگی میں قدم رکھنے والے اور دلہا کو جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، پہلی بات یہ ہے
کہ آپ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈر کے زندگی کیجیے۔ اللہ کا ڈر ایسے خوشی کے موقع پر جب کہ انسان کی خواہشیں پوری ہو رہی ہے، یہ ایک زندگی کا ایک سنہرا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو؟ بات دراصل یہ ہے، اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری زندگی کا پورا جائزہ اس کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے، تو آدمی اللہ سے ڈرنے والا کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، غلط چیزوں کی طرف نہیں جا سکتا، اپنی آنکھوں سے ایسی چیز نہیں دیکھے گا جس کو اللہ نے حرام کیا، اپنی ناک سے ایسی چیز نہیں سونگھے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اپنی زبان سے گناہ کے ناجائز اور گناہ کی طرف اللہ کو ناراض کرنے والے کام آدمی نہیں کر سکتا، اور اپنے کانوں سے غلط چیزیں آدمی نہیں سن سکتا، اور اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام، حرام کام، ناجائز دھندے، کسی کا حق مارنا، تمام کاموں سے آدمی بچے گا۔ پیروں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب آتا ہے۔ اللہ کے ڈرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی اللہ سے ڈر کے زندگی کرتا ہے اللہ اس کے لیے غیب سے راستے نکالتے جاتا ہے، غیب سے روزی روٹی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو آدمی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اور اللہ کا ڈر ایک کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے کو کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم پر تمہارے باپ کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، تمہارے بھائی بہنوں کا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے۔ یہ ایک نیا حق تم پر آ رہا ہے، وہ بیوی کا حق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے کتنی اچھی بات بتایا کہ دیکھیے، جو آدمی بیوی کے پاس اچھا ہوگا، جو آدمی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی کرے گا، وہی آدمی بہتر آدمی، وہی آدمی کامیاب آدمی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی کے پاس اچھا رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر اچھا رہے، سوٹ بوٹ پہن کے رہے، بڑے لوگوں کے ساتھ رہے، تو لوگ کہتے سمجھتے ہیں دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے، جب بھی دیکھو بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا، رائل فیملی کے ساتھ رہتا، سوٹ بوٹ پہن کر چلتا پھرتا ہے، اب وہ گھر میں آتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے، جانور سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کہتی ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا آدمی کون ہے؟ جو بیوی کے پاس اچھا رہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو، میں ایک نہیں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی خصوصیت الگ ہے، ہر ایک کی قابلیت الگ ہے، ہر ایک خوبصورتی وغیرہ کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ میں تمام بیویوں کے پاس سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ اب بیوی انسان کے متعلق جانتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کے وقت حضرت ختیجہ نے آپ کو کن الفاظ میں تسلی دیا، کہا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، بھوکے کو کھلاتے ہیں۔ کبھی حضرت ختیجہ یہ نہیں بولی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ فلاں کرتے ہیں۔ یہ انسانی عادتیں، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، اچھے اخلاق کے سب سے بڑی بات، اور بیوی سے بڑھ کر ایک شوہر کے لیے کوئی بھی نہیں جانتا۔ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، دونوں گیا ایک دوسرے کے رازدان ہیں۔
اور دیکھیے نکاح سے پہلے دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر نکاح کے بعد اللہ دونوں کو ایک بناتا۔ بظاہر دونوں دو جسم ہیں مگر اللہ تعالیٰ ایک بناتا، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک کی محبت دوسرے کی محبت، اور یہ زندگی کا ساتھی ہے، زندگی کا یہ ساتھی ہے۔ گویا زندگی میں جب یہ آئی ہیں تو گویا زندگی بھر یہ ساتھ رہیں گی، خوشی میں بھی ساتھ دیں گی، غم میں بھی ساتھ دیں گی، زندگی کے ہر مرحلے پر ساتھ دیں گی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو بتایا جس انسان کے اندر یہ خصوصیتیں ہوں گی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ اتنی بڑی ہمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ ہمت پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے دل میں کام کرنے کا اور زیادہ جذبہ پیدا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ قرآن نہیں پڑھے؟ اللہ کے رسول کی عادتیں، آپ کے اخلاق قرآن کا نمونہ، قرآن کی تفسیر تھی۔ یعنی مطلب ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا آپ کرتے تھے، جن کاموں سے منع کیا گیا ان کاموں سے آپ رکتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب ماشاءاللہ آج آپ کا ایمان مکمل ہو رہا، ایسا نہیں کہ بیوی آنے کے بعد اماں کو چھوڑ دو، بابا کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، دوستی اور تعلقات کو ختم کر لو، نہیں۔ اب یہ نہیں کہ تم پر تمہارے باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے اور رشتہ داروں کا حق ہے، یہ ایک نیا حق تم پر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کے آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ ڈالو، جیسا کہ آج کل ایک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا کہ دوست اور رشتہ داروں کی وجہ سے آنے والی پر ظلم کرو۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج یہ مبارک موقع دیا۔ ماشاءاللہ پوری جماعت، پورے خاندان اور پورے رشتہ دار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ موقع، خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، اس وقت کو یاد رکھیے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ جس طرح آج سب بیٹھے ہوئے، ہر آدمی خوش ہے کہ الحمدللہ ایک دوسرے کو آدمی مبارکبادی دے رہا ہے کہ اللہ یہ موقع دیا۔ اس وقت کو یاد رکھو جب تم اللہ کے پاس جائیں، جب تم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے، جب اللہ سے ملو گے تو ہنستے ہوئے ملاقات کرو۔ یہ کب ہوگا؟ اسلام پر، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کریں گے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اس کے بعد یہ ہے، شادی کے بعد ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے آپ کو مسائل آئے، مشکلات آئے، کچھ پریشانیاں آپ کو آ سکتی ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو غلط طریقے سے زندگی نہیں کرنا، حلال طریقے سے زندگی کرو، اور قولوا قولا سدیدا، زبان سے سچی بات کہو، اچھی بات کہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری زندگی کے پورے پریشانیوں کو دور کرے گا، پورے مشکلات کو دور کرے گا۔ اللہ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ صبح میں بھوکا اٹھاتا لیکن الحمدللہ رات میں بھوکا نہیں سلاتا۔ اللہ جانوروں کو روزی روٹی دے رہا، تو کیا اللہ ہم کو روزی روٹی نہیں دے گا؟ کیا ضرورت پڑی مجھے غلط کام کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی مجھے حرام دھندے کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی حقداروں کے حق کو مار لینے کی؟ کیا مجھے ضرورت پڑی ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے دے گا۔ اور اس وقت میں خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے خالق بھائی بس میں رشتوں کو کرنا، تعلقات بڑھتے ہیں، دوستی بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے ربط پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے کٹتا ہے تم اس سے ملنے کی کوشش کرو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں لڑکیاں ہوتی ہیں، خاندان میں ماشاءاللہ ایک سے ایک قابل لڑکیاں ہیں، دیندار لڑکیاں، چھوڑ کر باہر جانا، باہر رشتے کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ اگر ہم رشتوں کو زندہ کریں گے
تو اللہ تعالیٰ محبت دے گا، پیار دے گا۔ آج کی دنیا میں کیا ہے میرے بھائی، یہ آج کی دنیا میں محبت چلے گئی، تعلقات ختم ہو گئے، رشتہ داریاں کٹتی جا رہی ہیں، رشتہ داروں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو ایسے وقت میں رشتہ داروں کو بڑھانے کے لیے، دوستی کو بڑھانے کے لیے اپنے خاندان کا انتخاب کرو، اپنے خاندان کو دیکھو۔ خاندان میں اگر آپ کے لڑکے ہیں الحمدللہ، خاندان میں لڑکیاں ہیں الحمدللہ، ملائیے، جہاں تک ہو سکتا ہے خاندانوں میں شادیاں کیجئے۔ یہ دیکھیے اب جتنے بھی یہ خاندان کی شادیاں ہیں، میں تقریباً سب کو جانتا ہوں، سب آپس کے رشتے ہیں، سب آپس کے۔ کتنا اچھا معلوم ہوتا، خوشی میں غم میں پورے رشتہ دار ایک جگہ جمع ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ آتے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہ چیز کو اختیار کیجئے۔ دوسری بات، نکاح جتنا آسان کر سکتے کیجئے، بیکار چیزیں، فضول چیزیں، رسومات، یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیجئے۔ یہ چیزوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی جا رہی ہیں۔ آج ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں، ہمارے روزگار کے مسائل کتنے ہیں، کیا ضرورت پڑی میرے بھائی فضول خرچے، بیکار قسم کی چیزیں۔ جہاں تک ہو سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو آسان کرو۔ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں حرجہ بھی نہیں ہونا، خرچہ بھی نہیں ہونا، زیادہ پریشانی بھی نہیں ہونا۔ جہاں تک ہو سکتا یہ چیزوں کو اللہ کے واسطے ختم کرو۔ آپ کے خاندان میں کتنے غریب ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، خود آپ کے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں، گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے اگر کسی کا پیر غلط چیز کی طرف چلے گیا، غلط ماحول میں اگر وہ چلے گئے، کون ذمہ دار ہوں گے؟ پوری جماعت ذمہ دار ہوگی۔ کل اللہ پوچھے گا پورے لوگ تھے نا، پوری جماعت موجود تھی نا، کیا کرے تم لوگوں، کیا جواب دیں گے؟ اور کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، کیسے زندگیاں ان کی ہو رہی ہیں۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائی، کل اللہ کے پاس جانا ہے، کتنے دن بھی رہے۔ اب یہ حالات وغیرہ کے بعد تو ایسا ہو گیا ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے، کب کیا ہوتا، کب کس کا کیا ہوتا بول نہیں سکتے۔ یہ 2-3 سال کے اندر آپ دیکھیے کتنے اللہ کے بندے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے پاس چلے گئے، رشتوں میں کتنے رشتہ دار چلے گئے، بڑے بڑے عالم چلے گئے، اللہ والے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے ماہر چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے کا مطلب ہے کہ علم رہے گا، علم والے چلے جائیں گے۔ کوئی ماہر آدمی ہے، مثلا ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر چلے گیا تو اس کی جگہ خالی، اچھا عالم چلے گیا، اچھا حافظ چلے گیا، نہیں۔ اب تو کیا ہے، لوگ تو چاہ رہے ہیں جتنی چاہے ہم آپ کو تنخواہ دیں گے، مگر یہ قابل آدمی نہیں مل رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ اور دیکھیے کتنے جنازے، اور ایسے بھی آنکھوں سے دیکھنا پڑا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، گھر میں جنازہ ہے لیکن رشتہ دار جنازے میں شریک نہیں۔ اور ایسے حالات کہ بہت سے لوگ بیچارے کفن کے لیے بھی، کفن بھی ان کو نہیں مل سکا، نماز جنازہ بھی ان کے لیے نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں، ان کو دیکھیے، اپنے دل میں عبرت پیدا کیجئے۔ یہ دنیا 2 دن کی دنیا، اب آنے والی زندگی کی فکر کیجئے۔ ابھی کوشش کریں، ایمان لائیں، اچھے کام کریں، اللہ دنیا میں بھی ترقی دے گا، آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ آخری بات یہ ہے دلہا اور دلہن کے لیے، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیے زبان کا استعمال۔ دلہن کے لیے کہا گیا اگر کوئی دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورت جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے بھی جانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ زندگی میں ذرا عرض، اپنے بڑے لوگوں کو اپنی ماں کی جیسی عزت ہوتی ہے، ساس کی ویسی عزت،
اپنی بہنوں کی جیسی عزت ہوتی ہے، ننن اور بھاوجوں کی وہی چیز۔ آج ہمارے معاشرے میں جو آیا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہو بولے تو پرائی سمجھا جاتا ہے، بیٹی بولے تو اپنی، بہو بولے تو وہ کون کی۔ اگر ایڈجسٹ ہو گیا، بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ ہماری بیٹی بن کر آئی ہے، جیسے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتے ہیں آنے والی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں گے تو زندگی آرام سے گزرے گی۔ میں دونوں کے لیے اور پوری جماعت کے لیے دو باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز کی پابندی سب ہے آپ کے پاس، نماز نہیں ہے، بیکار زندگی، بیکار ایمان ہی نہیں۔ اللہ کہاں سے برکت دیں گا؟ کہاں سے روزی روٹی میں برکت آئیں گی؟ کہاں سے پریشانیاں دور ہوں گی؟ کہاں سے گھر میں سکون ملے گا؟ کہاں سے راحت ملے گی؟ نماز راحت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، نور ہے، ترقی ہے، برکت ہے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا، کوئی پریشانی پیش آتی تو حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا اس کے لیے تیاری کرو۔ جب پریشانی آ رہی ہے نماز کے ذریعے پریشان، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ اے لوگوں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو صبر کرو۔ دوسری بات ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اللہ مدد کرے گا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے دعاؤں کا اہتمام، ہمیشہ دعا، ہمیشہ دعا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ اگر کوئی سننے والا ہے تو اللہ، کوئی دینے والا ہے تو اللہ۔ آج کے جو بھی پریشانیاں ہیں، زیادہ اللہ سے ہمارا تعلق رہا، اللہ سے ہم اپنی مغفرت طلب کریں، نمازوں کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ باہر جا رہے ہیں، دکان کو جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہے دعا کریں، اللہ میں باہر کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، اللہ برکت دے۔ اللہ میں دکان میں جا رہا ہوں، اللہ میرے کو برکت دے۔ اللہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ یہ دعا بولے تو آپ کو گھنٹے بیٹھ کے دعا کرنا نہیں، چلتے پھرتے اگر موقع مل گیا وضو کر لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو اور اللہ سے دعا کر کے نکلو۔ دیکھو جب تم اللہ سے دعا کر کے نکلیں گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ انشاءاللہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غیب سے دروازے دے گا، اور اللہ زندگی کے پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ آخری ایک بات یہ ہے کہ نکاح میں مہر دیا جاتا ہے۔ مہر کا مطلب کیا ہے؟ کیا بھائی اسماعیل صاحب اپنی بیٹی کو پالے، پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، پڑھائی لکھائی کا انتظام کرے، اب وہ مہر لے کر بیٹی کو بیچ دیے کیا؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو بیچتا بھائی؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو بیچتا؟ بیٹی دل کا ٹکڑا ہے، بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹی گھر کی رونق ہے، بیٹی بوڑھے ماں باپ کا سہارا ہے۔ ماں باپ کمزور ہو گئے تو بیٹی دیکھ بھال کرتی اور کھیل پورے گھر میں پھول کی طرح ہوتی ہے۔ ماں باپ کتنا لاڑ اس کے ساتھ پالتے ہیں، کتنا پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اپنے جوان بچی کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ مہر کا مطلب کیا رہا؟ دیکھیے، اسلام کسی پہ زبردستی نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ مہر لڑکا اپنی طرف سے مہر طاقت کے مطابق دے، جتنا اس کی طاقت ہے مہر دے گا۔ اور یہ مہر کا مطلب کیا ہے؟ ایڈوانس دیا جا رہا ہے۔ کیا ایڈوانس دے رہا ہے؟ آج اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، میاں بیوی بن کے رہیں گے، ہم اطمینان محبت کی زندگی کریں گے، اور آج کے بعد میری بیوی کا میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو میں اس کو دیکھ لوں گا، کیا بھئی ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا ہے؟ بولا یہ جو دے رہا ہوں میں ایڈوانس دے رہا ہوں، بیچ رہے نہیں، خرید رہے نہیں، ایڈوانس۔ جیسا گھر لے رہے ہیں تو ایڈوانس دیتے، بیانہ دیتے، تو ایڈوانس میں دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد پوری زندگی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس کے بعد یہ کہنا
کہ 2022 کا ماڈل بڑا اچھا ہے گاڑی کا، وہ ماڈل لے کر آؤ، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ پہلی جمعگی تمہیں کرو، 5ویں جمعگی ہمیں کرتے، پہلی ڈیلیوری تمہیں دیکھ لو، بات کے ہمیں دیکھتے۔ اور آج کیسا ماحول آ گیا ہے، منگنا 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 منگنا۔ یہ لڑکے والے کیا ہو رہا بولے تو مہذب طریقے سے منگتے، بھکاری کی طرح نہیں منگتے۔ اور آج کا بھکاری بھی کتنا شان سے منگتا معلوم، کیا شان ہے معلوم؟ آج 1 روپیہ 2 روپیہ بھکاری کو جو نہیں لیتا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کچھ جیب میں کوئی آئے مانگے کچھ 5-10 روپے جو بھی تھے دے دیے۔ کیا بول رہی انہیں، کیا تم نہ شرم نہیں آتی کیا تم نہ؟ میں ڈر گیا، میں بولا کیا قصہ، شرم نہیں آتی تمہارے کو؟ 5-10 روپے دیتے، 5-10 روپے میں کیا طاقت ہے، کیا طاقت ہے؟ اچھا ایک بات ہے، دوسری بات، اچھا ہمارے گھر میں کام کر لو، ہم تمہارے کو مہینے کو دیتے، تو کیا بول رہی انہیں معلوم؟ کیا میرے کو بیکار سمجھے تمہیں؟ بھیک مانگنے والی۔ اچھا بھیک مانگنے والے بھی کتنے ایڈوانس ہو گئے، دیکھو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بھیک مانگ رہا، سامنے فون رکھا ہوا ہے، سامنے فون رکھا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس چلر نہیں ہے تو یہ فون میں ڈال ڈالو۔ بھکاری آج دیکھیے موبائل فون ہے، فون ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ سے تعلق محبت کے ساتھ رہو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ میں نے بتایا دعاؤں کا اہتمام، دعا سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت، تکلیف، پریشانی کو دور کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ نئی زندگی میں قدم رکھنے والے دلہا اور دلہن کی زندگی میں رحمتوں کے پھول کھلائے، خوش اور خرم رکھے، صحت و عافیت عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد اللہ عطا فرمائے، اس رشتے کو خاندان والوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں، ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی، حادثہ اور بیماری سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اپنی رحمتوں میں اللہ رکھے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو بھی روٹی روزی اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت دے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب اجازت، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا دارنا وبارك لنا في رزقنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ تو ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ دلہا دلہنوں کے رشتے میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنا، ہر قسم کے اختلاف، ہر قسم کے پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں خوش رکھ، صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں راحت دے، سکون دے، خیر و برکت عطا فرما، ہمارے روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو نوکری اور کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ غیب سے اسباب عطا فرما، اللہ تو ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما، اللہ ہمارے گھر میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، زندگی میں برکت عطا فرما، اچانک آنے والی بلاؤں سے مصیبتوں سے بچا، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنے سے اللہ تو بچا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، کامیابیاں دے، ترقی دے، اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلی جو بھی خواہشیں ہیں
اللہ ان کی ہر جائز خواہش کو پوری فرما، جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کیا ہے ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تو جانتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔